ایک بڑا ہی خوبصورت علمی اور فکری عنوان جاری ہے، آزمائش، امتحان۔ 2 خطاب اس عنوان پہ ہو چکے ہیں، آج اسی عنوان پہ تیسرا خطاب ہے۔ میں آیت جو سخن ہے وہ ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ پچھلی گفتگو ذہن میں آ جائے تو اگلی گفتگو ساتھ جاری رہے۔ ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ الذی اسم موصول ہے، الذی کا معنی ہے وہ ذات، وہ ہے، خلق جس نے پیدا کیا، موتا موت کو، والحیات اور حیات کو، زندگی کو۔ کس لیے پیدا کیا؟ لیبلوکم، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں۔ بس اسی پہ گفتگو جاری ہے، اسی پہ بات جاری ہے۔ آزمائش مقصود ہے اور کوئی شخص بھی آزمائش سے مستثنا نہیں ہے۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ جتنا بڑا رتبہ ہوگا ماشاءاللہ آزمائش بھی جیتے رہیں اتنی ہی بڑی ہوگی، جتنا بڑا درجہ ہوگا آزمائش بھی اتنی بڑی ہوگی۔ اور اس کے لیے ایک آیت ہم نے پڑھی تھی سورہ انعام سے۔ اللہ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفع، بسم اللہ، ورفع بعضکم فوق بعض درجات، ہم نے تمہیں ایک دوسرے پہ رتبہ دیا ہے، تم سب ایک جیسے نہیں ہو، کچھ رتبے میں اعلیٰ ہیں اور کچھ رتبے میں ادنا ہیں، کچھ رتبے میں اعلیٰ ہیں اور کچھ رتبے میں ادنا ہیں۔ یہ بات کر کے اللہ فرماتا ہے لیبلوکم، یہ جو ہم نے درجے بنائے ہیں نا، کوئی اعلیٰ کوئی ادنا، اس لیے بنائے ہیں تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، اس لیے بنائے ہیں تاکہ ہم تمہیں آزمائیں۔ اور آزمائیں کس چیز میں؟ فی ما آتاکم، ہم تمہیں اسی چیز میں آزمائیں گے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے۔ اور پھر عطا اور درجہ اس کا بڑا تعلق ہے، درجہ بڑا ہوگا عطا بڑی ہوگی، آزمائش بڑی ہوگی۔ درجہ بڑا ہوگا عطا بڑی ہوگی، تو اگر عطا بڑی ہو گئی ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ یعنی یہ ایک لیکچر ہے جو آپ کو یاد ہو رہا ہے، یہ قرآن کا ایک ایسا درس ہے جو آپ کو یاد ہو رہا ہے۔ آپ صرف جمعہ سننے نہیں آئے، آپ کو باتیں یاد ہو رہی ہیں کہ بھئی بڑا درجہ ہوگا، عطا بھی بڑی ہوگی اور آزمائش بھی بڑی ہوگی۔ اور اس میں میں نے ایک حوالہ دیا تاکہ آپ کو اس میں ایک ساتھ ساتھ اگر کوئی ساتھ واقعہ اور حوالہ ہونا پھر بات سمجھ آتی ہے۔ 2 شخصیات سامنے لے کے آؤ، ایک بستر پہ ہے، ایک ساتھ ہے، ایک کے پاس بندوں کی امانت ہے، ایک کے پاس اللہ کی امانت ہے۔ آ گیا ذہن میں جی؟ واقعہ ہجرت ذہن میں آ گیا۔ جو بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں ان کے پاس بندوں کی امانت ہے، جو ساتھ گیا ہے اس کے پاس اللہ کی امانت ہے۔ اب جتنا بڑا درجہ ہوگا، جتنی بڑی عطا ہوگی، آزمائش بھی اتنی بڑی ہوگی۔ چلیں آئیے اسی تناظر میں تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور آزمائش ہے، سورہ قمر میرے سامنے آ رہی ہے۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا انبیاء میں، حضرت صالح علیہ السلام کا۔ آگے ذہن میں جی میرے بچوں کو حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر آپ نے سنا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا مرسلو ناقتی۔ ہوا یہ تھا کہ قوم صالح نے کہا کہ ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن ایک مہربانی کریں، ہمیں نا اس پہاڑ کے پیچھے سے اونٹنی نکال کے دکھائیں۔ ہم لے آئیں گے ایمان، لیکن ہمیں اس پہاڑ کے پیچھے سے اونٹنی نکال کے دے۔ یعنی مشروط ایمان ہے، یہ شرط ہے کہ اگر اونٹنی سامنے آ گئی ہم مومن ہو جائیں گے۔ میرے دوستوں نے غور ہی نہیں کیا، جس کا پچھلے انبیاء کے یہ لوگ مشروط ایمان رکھتے تھے، یہ ہوگا تو ایمان لائیں گے، یہ ہوگا تو ایمان لائیں گے، یہ ہوگا تو ایمان لائیں گے، ایسا کریں گے تو ایمان لائیں گے، آسا اژدہا بنے گا تو ایمان لائیں گے، پہاڑ سے اونٹنی آئے گی تو ایمان لائیں گے، اگر یہ ہاتھ چمکے گا تو ایمان لائیں گے، یوسف کو دیکھیں گے سمجھ آئی تو ایمان لائیں گے۔ آ گیا ذہن میں؟ پچھلے لوگ مشروط ایمان لے کے آتے تھے، بغیر شرط کے جو محمد رسول اللہ پہ ایمان لائے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔
جی اسے ابو بکر کہتے ہیں. خیر چلیں, یہ کوئی باتیں ہوتی ہیں اشارتاً یہ کرنا بہت ضروری ہوتی ہیں. لو جی, انہوں نے کہا کہ ہمیں پہاڑ میں سے اونٹنی نکال کے دیں. اللہ فرماتا ہے فتنۃ لہم, ہم نے نکال دی اور یہ اونٹنی ان کے لیے آزمائش تھی. یہ اونٹنی ان کے لیے آزمائش تھی. اب آزمائش کیا تھی؟ اللہ نے فرمایا اے نبی ان سے کہو یا قومی, اے میری قوم, اب یہ عام اونٹنی نہیں ہے, ہاذہ ناقۃ اللہ, اب یہ اللہ کی اونٹنی ہے. ہائے ہائے, اب یہ عام اونٹنی نہیں, اب یہ اللہ کی اونٹنی. ہاذہ ناقۃ اللہ لکم, یہ تمہارے لیے اللہ کی اونٹنی ہے. آیاتن, اور یہ اللہ کی نشانی ہے. اب اس کی تعظیم کرنی پڑے گی کیونکہ نسبت اللہ سے ہو گئی ہے. نہیں میرے دوستوں نے غور ہی نہیں کیا. اب اس کی آزمائش ہے, یہی تو آزمائش ہے. اب اس کی تعظیم کرنی پڑے گی کیونکہ اس اونٹنی کی نسبت, آپ نے غور کیا, جہاں پہ بھی اللہ کی نسبت آ جائے وہاں پہ ہی امتحان ہے اور وہاں پہ تعظیم ہے. نہیں ابھی بھی غور نہیں کیا. دیکھیں وہ باہر والا ٹکڑا اور ہے, یہ والا ٹکڑا اور ہے. یہاں پہ جوتا پہن کے نہیں آ سکتے, نسبت اللہ سے ہے. نسبت, اب میرے دوستوں کو یہ سادی مثال سمجھ آ گئی ہوگی. وہاں پہ ہم جوتے پہن سکتے ہیں, جیسے ہی اندر آئیں گے تو اب جوتا نہیں پہن کے آنا, گھر اللہ کا ہے نا, نسبت اللہ کی ہے. کیا آپ نے غور کیا, جس سے بھی نسبت اللہ کی ہو جائے اس کی عزت کرنی ہے. جس سے بھی نسبت اللہ کی ہو جائے اس کی عزت کرنی ہے. بس یہی بات اگر سمجھ آ گئی تو اگلی بات سمجھ آئے گی, جس کی بھی نسبت اللہ سے ہو جائے اس کی عزت کرنی ہے. کیا مولویوں کو سمجھ نہیں آ رہی؟ اللہ فرماتا ہے کلن وعد اللہ الحسنی, سارے صحابہ کی نسبت اللہ سے ہے. کلن وعد اللہ الحسنی, اللہ فرماتا ہے میں نے سارے صحابہ کو جنت دینے کا وعدہ کر لیا ہے. مولوی ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ ہم نے سارے صحابہ کی عزت کرنی ہے کیونکہ نسبت اللہ سے ہو گئی ہے. کیونکہ نسبت اللہ سے ہو گئی ہے. اور یہ لمحہ آزمائش تھا قوم صالح کے لیے. اس اونٹنی کی عزت کرنی ہے کیونکہ یہ عام اونٹنی نہیں, ناقۃ اللہ ہے, یہ اللہ کی اونٹنی ہے. اچھا یار, اگر یہ جانور کی بات آ گئی تو مجھے یہاں پہ بھی سورہ مائدہ میں سے ایک آیت سامنے میرے آ رہی ہے. اونٹنی کی نسبت اللہ کو مل گئی, لمحہ آزمائش ہے, اب اس کی عزت کرنی ہے. میرے سامنے سورہ مائدہ ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تحلوا شعائر اللہ, اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہیں کرنی. ولا الشہر الحرام, حرمت والے مہینوں کی عزت کرنی ہے. ولا الہدیہ, اور قربانی کے جانور کی عزت کرنی ہے کیونکہ نسبت اللہ سے ہو گئی ہے. قربانی کے جانور کی عزت کرنی ہے کیونکہ نسبت, ذرا بولتے ہو, کیونکہ نسبت. اچھا ولل قلائدہ, اور چونکہ اس کے گلے میں وہ پٹا ڈال دیا گیا ہے, اور اس کا پٹا اس بات کی علامت ہے کہ یہ جانور عام نہیں, یہ قربانی والا جانور ہے. اس کا مطلب ہے جس جانور کے پٹے میں حضرت ابراہیم والی قربانی والا اگر پٹا پڑ جائے کسی جانور کے گلے میں, اگر اس کی عزت کرنی ہے تو اگر کسی بندے کے گلے میں محمد کی غلامی کا پٹا پڑ جائے تو پھر اس کی بھی داتا صاحب کی عزت کرنی ہے, غوث اعظم کی عزت کرنی ہے. آج عرس ہو رہا ہے پاک پتن میں بابے فرید کا, گنجے شکر کی عزت کرنی ہے. مجھے اگر کہو تو مجھے ایک واقعہ بابے فرید پہ یاد آ رہا ہے, جو کہو تو جلدی سے سنا دوں یارا. وہ حضرت بابا فرید جہاں پہ بیٹھتے تھے نا, سب کلمہ پڑھ لیتے تھے. ہاں جی, جہاں پہ فرید بیٹھ جاتے ہندوؤں کے بچے کلمہ پڑھ جاتے. جوان بچے آ کے فرید کا چہرہ دیکھتے پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول. ہاں جی, بابا فرید کو دیکھ کے بندے کلمہ پڑھتے تھے. ایک بندے نے کیس کر دیا فرید پہ, گنجے شکر پہ کیس کر دیا کہ یہ ہندوؤں کے بچوں کو بلا بلا کے کلمے پڑھاتا ہے, اور یہ دھکے سے کلمے پڑھاتا ہے. ہندوؤں کے بچوں کو بلا بلا کے کلمے پڑھاتا ہے. سمن آ گئے بابے فرید کے. حضرت بابا فرید کو کچہری جانا پڑا جج کے پاس. جب آپ جج کے سامنے کٹہرے میں جا کے کھڑے ہوئے نا, جج نے کہا سنا ہے آپ لوگوں کو بلا بلا کے دھکے سے کلمہ پڑھاتے ہیں. حضرت بابا فرید نے اپنا اشارہ یوں چھت کی طرف کیا, میں کب کہتا ہوں چھت کلمہ پڑھے, اوپر سے آواز لا الہ الا اللہ محمد رسول. آپ فرماتے ہیں میں ان کچہری والوں کو کب کہتا ہوں کلمہ پڑھو. یوں فرید نے انگلی کی, سب بیٹھے ہوئے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ نے جج کی طرف اشارہ کیا, کوئی عام انگلی نہیں, فرید کی انگلی ہے. آپ نے جج کی طرف اشارہ کیا, اور جج میں تمہیں کب کہتا ہوں کلمہ پڑھو. جج انگلی کو دیکھ کے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول. تو ہم فرید کی عزت کیوں نہ کریں یارا؟
پاک وطن میں عرس ہو رہا ہے باب فرید کا، ہم فرید کی عزت کریں گے۔ اچھا بات تو یہ کر رہا ہوں کہ ان کی طرف اونٹ نہیں آئی، اللہ فرماتا ہے یہ ان کے لیے لمحہ آزمائش ہے، یہ ان کا آزمائش کا مرحلہ ہے۔ اچھا جی اب آئیے یہاں پہ سورہ ابراہیم کی طرف چلتے ہیں، بس آ جائیں، آج انشاءاللہ اس ٹاپک کو ہم مکمل کریں گے۔ سورہ بقرہ، یہاں پہ بھی ایک آزمائش ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم کلمات کے ذریعے حضرت ابراہیم کی آزمائش کی۔ کیا کی؟ ماشاءاللہ میرے پیارے بچے قرآن پڑھیں، کیا کی؟ بسم اللہ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی۔ اللہ فرماتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت نے آزمائش کو پورا کر دکھایا، خلیل نے آزمائش کو پورا کر دکھایا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں حضرت ابراہیم پہ کیا آزمائش آئی؟ 3 امتحان آئے خلیل پہ۔ پہلا امتحان اولاد پہ، دوسرا مال پہ، اور تیسرا جان پہ۔ جی 3 امتحان خلیل پہ آئے۔ پہلا مال پہ کر لیں، پہلے مال پہ، بڑا مال تھا خلیل اللہ کا۔ ایک دن آواز سبوہن قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، آپ فرماتے ہیں آواز دینے والے یہ آواز دیتا جا، سارا مال تیرا ہوا۔ میں پنجابی چ گل کراں، خلیل فرماندے نے مال لے جا تے یار دی گل سنا جا۔ بھائی بولو بھی تو صحیح نا، مال لے جا تے یار دی گل سنا جا۔ حضرت نے سارا مال دے دیا۔ اللہ فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اب آپ کو سمجھ آئی یہ ہمارا خلیل ہے، یہ ہمارا خلیل ہے۔ یہ امتحان آیا مال پہ۔ جب باری آئی نا اولاد کی تو آپ جانتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی۔ امتحان میں کامیاب، آزمائش میں بولتے ہو ذرا، آزمائش میں کامیاب۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ بیٹا لیا نہیں، بیٹا سلامت واپس کر دیا، بیٹا لیا نہیں سلامت واپس کر دیا۔ باری آ گئی جان کی، نمرود نے چیخا، بڑی جلائی، آگ جلائی، خلیل اللہ کو منجیک میں رکھا۔ کیسی آزمائش ہے، ادھر منجیک ابھی چلی نہیں، آپ کو پتہ ہے جبریل نے آ کے کہا تھا کہ میں آپ کی مدد کروں، فرمایا نہیں تو چلا جا، تو جبریل ہے، ہم خلیل ہیں، وہ جلیل ہے۔ یہ خلیل اور جلیل کے معاملہ ہے، یہ لمحہ آزمائش ہے، تم چلے جاؤ۔ تو یہ واپس چلا گیا، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ وہ چیخا میں پہنچے، جی پہنچے۔ بھائی وہ چھوٹی چھوٹی کتابوں میں آپ کو یہ ایک واقعہ ملے گا، جیسے مدارج النبوہ کتاب ہے کہ حضرت خلیل جب آگ میں پہنچے تو نمرود کی بیٹی رہا نہ گیا، دیکھا خلیل کا چہرہ، فدا ہو گئی۔ خلیل کا چہرہ دیکھا، فدا ہو گئی، خیال کیا مر جاؤں گی اس کے ساتھ، اپنی چھت سے چھلانگ لگائی، ابھی آگ میں نہیں پہنچی، اللہ نے فرمایا جبریل جی مولا اس کا بال بھی بانکا نہیں ہونا چاہیے، مولا یہ پلید کی بیٹی ہے سڑنے دے۔ اللہ فرماتا نا اسے آگ نہیں لگ سکتی کیونکہ اس کے دل میں خلیل آ گیا، اس کے دل میں خلیل آ گیا ہے۔ میرے دوست گھر بیٹھ کے ذرا ٹھنڈی طبیعت سے سوچیں گے، جس کے دل میں خلیل آ جائے آگ اسے نہیں لگتی، تو جس کے دل میں حبیب آ جائے، جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ بس میں جلدی سے آگے چل رہا ہوں، یہ بسم اللہ سلامت رہے، یہ لمحہ آزمائش تھا، حضرت خلیل پہ آزمائش تھی، لیکن اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، بچا لیا ہم نے حضرت خلیل کو، آگ کو ٹھنڈا کر دیا، جان پیش کی کامیاب ہوئے لیکن بچ گئے، بیٹا پیش کیا کامیاب ہوئے لیکن بچ گئے، مال جان اولاد، مال جان اولاد، مال جان اولاد، مال جان اولاد۔ مجھے کوئی بندہ ذہن میں آ رہا ہے، مال جان اولاد۔ اس بندے نے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا یا رسول اللہ اگر اللہ مجھے بیٹیوں پہ بیٹیاں دے ساری تیرے نکاح میں دے دو، یا رسول اللہ مجھے جتنا بھی مال دے سارا تیرے قدموں میں رکھ دوں، یا رسول اللہ مجھے حیاتی دے میں جان بھی تم پہ قربان کر دوں۔ اس شخصیت کو تاریخ میں ابو بکر کہتے ہیں۔ امتحان ہے، بسم اللہ، امتحان ہے، لمحہ آزمائش ہے، یہ امتحان میں پڑھ رہا ہوں، آزمائش پڑھ رہا ہوں۔ اب آجو جی ہم ابتلا پڑھتے ہوئے اب لگے ہیں کربلا پڑھنے۔ یہ 2 جمعے میں نے ابتلا پڑھی ہے، آزمائش، اب ہم کربلا کی طرف جانے لگے ہیں۔ اس آیت سے ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد قوم نے دعا کی کہ اللہ ہمیں نبی عطا فرما، تو اللہ نے پھر اس قوم کو شمویل نبی،
عطا کیے. نبی کا نام شمویل ہے. شمویل نبی اللہ نے عطا کیے. جب یہ نبی ان کے پاس آیا تو اس قوم نے حضرت شمویل نبی سے کہا وقال، سورہ بقرہ 2 نمبر سورہ 247 نمبر آیت ہے. وقال لہم نبیہم، کہا ان کے نبی نے انہیں ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا. یہ قوم چونکہ نبی شمویل کے پاس آئی کہ آپ نبی ہیں تو ہمیں بادشاہ چاہیے، وزیر اعظم چاہیے جو بادشاہ ہو. آپ نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا دیا ہے. اب یہ طالوت کون تھا؟ یہ طالوت کھیتی باڑی کرتے تھے، سادہ شخص تھا، کسان تھا. آپ فرماتے ہیں اللہ نے بادشاہی سے بنا دیا. کسے بنا دیا؟ اس طالوت کو. اور یہ کسان ہے. جب کہا نا طالوت بادشاہ، انہوں نے کہا قالو، یہ سب کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا، آپ نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا، حالانکہ ونحن احق بالملک منہ، اس سے زیادہ تو پھر ہم حقدار ہیں. آپ ہم میں سے کسی کو بادشاہ بنائیں، یعنی تساں ساڈے کمی نو بادشاہ بنا چھڑے. چلو انج کہہ لینے ہیں، سادہ جملہ کر لینے ہیں، اسی بادشاہ ماں، اسی علاقے دے سردار ہاں، بادشاہ بنانے تو ساڈے وچوں بناؤ، تساں اینو بادشاہ بنا چھڑے. ہن جڑا جواب نبی دیتا ہے بڑا کمال ہے. آپ فرماندے نے ولم یوتا، اچھا انہوں نے آکھیا ولم یوتا ساعتن من المال، یہ کول مال بھی کوئی نہیں، یہ کول جان بھی کوئی نہیں، مال بھی کوئی نہیں، طاقت بھی کوئی نہیں، قوت بھی کوئی نہیں، تسی اینو بادشاہ بنا چھڑے. حضرت شمویل نبی فرماندے نے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم، میں نے نہیں بنایا، اللہ نے اسے چنا ہے. میں نے نہیں بنایا، اللہ نے اسے چنا ہے. اب انہوں نے پوچھا جی بھئی اللہ نے کیوں چنا ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے چنا کیونکہ وزادہ بسطتن فی العلم والجسم، فی العلم والجسم، فی العلم والجسم، یہ علم میں تم سے آگے ہے اور یہ شجاعت میں تم سے آگے ہے. یہ دو صفات ایسی ہیں جس کی وجہ سے تم پہ اسے بادشاہ بنایا. اس کے پاس علم بھی ہے، اس کے پاس شجاعت بھی ہے. یہ میرا دائیں ہاتھ قرآن پہ ہے. اللہ کی قسم یہی دو صفات علی کے لال حسین میں موجود تھی. یہی دونوں صفات علی کے لال حسین میں جو یزید میں نہیں تھیں. یہ دونوں صفتیں یزید میں نہیں تھی. علم بھی تھا، شجاعت بھی تھی. اور علم ایسا تھا کہ مدینۃ العلم کا بیٹا تھا، اور شجاعت ایسی تھی شیر خدا کا لال تھا. یہ دونوں صفتیں حضرت حسین میں تھی. علم میں بھی اعلیٰ، شجاعت میں بھی. میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہم ابتلا پڑھتے ہوئے کربلا کی طرف آ گئے. اب میں کربلا پڑھنے لگا ہوں. اب ذرا غور کیجئے گا. انہوں نے کیا ہن چپ، بس اللہ نے بادشاہ بنا دیا. بھائی اللہ نے بادشاہ بنا دیا، خاموش. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، اگر اللہ بنایا تو ٹھیک ہے، چپ کر جانے ہو. بھائی خدا بنا رہا ہے تو ٹھیک ہے. اب یہ خاموش ہوئے. اب ذرا غور کیجئے گا. لمحہ فکر ہے، بسم اللہ، لمحہ آزمائش ہے، سلامت رہیں. ذرا آزمائش دیکھیے گا. اب ان پہ آزمائش آئی. اب بادشاہ کون ہے؟ طالوت. بادشاہ کون ہے؟ طالوت. ان کے مقابلے میں ظالم بادشاہ تھا جالوت. جی جیتے رہیں، سلامت رہیں. جالوت. دوسرے کا کیا نام ہے؟ جالوت. اور جسے اللہ نے بنایا طالوت. اب طالوت بادشاہ، غور کیجیے گا بیٹا، ذرا جا کے بیٹھنا ہے. طالوت بادشاہ اپنے لشکر کو لے کے، اس قوم کو لے کے جہاد کے لیے نکلا. جیسے ہی طالوت انہیں لے کے جہاد کے لیے نکلے، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما فصل طالوت بالجنود. حضرت طالوت لشکر لے کے نکلے. کالا، آپ نے اپنے لشکر سے کہا، فوجیوں سے کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر، جاگو، انہیں کہ جو حکم کرو. آپ نے فرمایا اللہ تمہیں ابھی آزمائے گا ایک نہر کے ذریعے. اللہ تمہیں جیتے رہیں. ذرا ہم آزمائش پڑھ رہے ہیں نا جی. اللہ تمہیں ابھی آزمائے گا. کس کے ذریعے؟ ذرا بولتے ہیں نا بھائی، کس کے ذریعے؟ نہر کے ذریعے. ابھی آزمائش ہوگی تمہاری نہر کے ذریعے. انہیں کہا جی کی کرنا ہے؟ آپ فرماتے کرنا یہ ہے فمن شرب منہ، جس نے نہر کا پانی پی لیا، فلیس منی، وہ ہمارا نہیں. جس نے نہر کا پانی پی لیا. پڑھو پڑھو پڑھو، ماشاءاللہ میرے بچے پڑھیں گے، مجھے پتہ ہے قرآن. جس نے نہر کا پانی پی لیا، یہی آزمائش ہے، یہی آزمائش ہے. جس نے پی لیا وہ ہمارا نہیں. لیکن ہاں
وَمَن لَّمْ يُطْمَعُهُ، جس نے چکھا بھی نہ، فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ ہمارا ہے۔ ہائے ہائے، یہ آزمائش ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے مبتلیکم، ہم نے انہیں آزمایا کہ خبردار آگے آئے گی نہر، نہر کا پانی نہیں پینا، اگر پی لیا وہ ہمارا نہیں، تو جس نے نہ چکھا وہ ہمارا ہے۔ لو میرا بیٹا آپ گھر جا کے تسلی سے اس آیت کو پڑھنا، میں نے بڑے مفسر کھولے ہیں کہ انہیں پانی پینے سے منع کیوں کیا، حکمت کیا تھی، کیوں کہا کہ پانی نہیں پینا؟ ایک ہی بات میرے سامنے آئی، انہیں پانی سے اس لیے منع کیا کہ جب تک امیر پانی نہیں نہ پیے گا کوئی فوجی نہیں پیے گا۔ نہیں، میں کوئی بات کر رہا ہوں اگر جاگ رہے ہیں، جب تک امیر پانی نہیں پیے گا لشکر میں سے کوئی نہیں پیے گا، جب تک امیر نہیں پیے گا امیر کے بچے نہیں پیئیں گے۔ میں کوئی بات کر گیا اگر آپ جاگ رہے ہیں، جب تک امیر اور امیر کا خاندان پانی نہیں پیے گا کوئی ماتحت پانی نہیں پیے گا۔ اب یہ والی آزمائش پڑھ کے مجھے کربلا میں حضرت عباس ذہن میں آ رہے ہیں۔ حضرت عباس جب پانی لینے گئے نا، سارے لشکر کو چیرتے ہوئے عباس نہر فرات پہ پہنچ گئے، نہ گھوڑے نے پانی پیا نہ عباس نے پانی پیا، حالانکہ فرات پہ پہنچ گئے ہیں، نہ گھوڑا پی رہا ہے نہ حضرت عباس پی رہے ہیں۔ میں دونوں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، یا غازی عباس، جب آپ پانی کے پاس پہنچ گئے تو آپ پی لے۔ فرمایا چپ کر، جب تک امیر نہیں پیتا امیر کے بچے نہیں پیتے، فقیر کیسے پی سکتا ہے؟ جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہو نا یارا۔ میرے صاحبو، یہ کربلا ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ بس میں قرآن پڑھتے ہوئے آزمائش پہ آ گیا، کربلا والوں کی آزمائش پہ آ گیا۔ اللہ امتحان لیتا ہے۔ لو جی، میں آزمائش کا ایک اصول پڑھنے لگا ہوں۔ آزمائش کا ایک سب سے بڑا اصول یہ ہے، یہ بچہ ذرا لکھیے گا دل پہ یہ اصول، آزمائش وہ ہوتی ہے جس میں نتیجے کی خبر نہیں ہوتی۔ نہیں، میرے بچے چپ بیٹھے ہوئے، میں کیسے آگے چلوں گا؟ اور بیٹا انہیں خاموش کرائیں، شیخ صاحب انہیں خاموش کرائیں، بٹھائیں انہیں اور انہیں خاموش کرائیں۔ آزمائش وہ ہوتی ہے، آزمائش بچوں جب ہوتی ہے نا، نتیجے کی خبر، بولیں بے فکر ہو کہ یہ اصول ہے آزمائش کا، آزمائش میں نتیجے کی خبر، ذرا سارے بولو، آزمائش میں نتیجے کی خبر۔ دیکھیں، میں ایک آزمائش پڑھ چکا پیچھے آپ کے سامنے، فلما بلغ معه السعي وتلاه للجبین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، آزمائش آئی، چھری اٹھائی، گردن پہ رکھی، کیا خبر تھی دمبا آئے گا؟ شاباش، خبر نہیں تھی دمبا آئے گا، خبر تھی؟ یہ مطلب ہے آزمائش میں نتیجے کی خبر نہیں ہوتی، جیتے رہیں۔ یہ ہے خلیل کی آزمائش۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، کیا پتا تھا نکل آئیں گے، مصر میں بکیں گے، عزیز کے دربار میں چلے جائیں گے، وہاں پہ حکومت بھی کریں گے، خبر تھی؟ یہ مطلب ہے نتیجے کی خبر، سارے بولتے ہو نتیجے کی خبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چیخا میں گئے، آگ میں گئے، پتا تھا آگ گلزار ہوگی، سارے بولو، پتا تھا، علم تھا، یہ مطلب نتیجے کی خبر نہیں ہوتی۔ آزمائش کا طریقہ ہی یہ ہے، نتیجے کی خبر نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم کی آزمائش ہوئی، نتیجے کی خبر نہیں۔ اسماعیل کی آزمائش ہوئی، نتیجے کی خبر نہیں۔ کیسی آزمائش ہے؟ گود میں حسین آیا، محمد کو پتا ہے شہید ہوگا، گود میں حسین آیا، پتا ہے شبیر کٹے گا، پتا ہے شبیر کی گردن کاٹ دی جائے گی، نتیجے کی خبر ہوتے ہوئے بھی جو قائم و دائم رہے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ ہائے ہائے، ساری خبر ہے نتیجے کی یارا۔ میں نے پڑھا ہے، طبرانی شریف پڑھو، ترمذی شریف پڑھو، ابن ماجہ شریف پڑھو۔ حضرت مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ایک دن جنگ کرتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے ایک نہر کے قریب پہنچ گئے۔ جب وہاں پہ بیٹھے، حضرت نے تلوار یوں زمین پہ رکھی، تلوار پہ سر رکھ کے مولا علی بیٹھ گئے اور کافی دیر تک بیٹھے رہے۔ جو ساتھ صحابہ تھے انہوں نے عرض کی، یا علی آپ آگے کیوں نہیں چلتے؟ اور آپ فرماتے یہیں پہ بیٹھ جاؤ، مجھے اس نہر سے اپنے بیٹے حسین کے خون کی بو آ رہی ہے۔
مجھے اس نہر سے میرے بیٹے کے خون کی بو آ رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یا علی آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اس نہر کا نام پوچھو، نہر کا نام کیا ہے؟ لوگوں سے نہر کا نام پوچھا گیا، لوگوں نے بتایا یہ نہر فرات ہے۔ نتیجے کی خبر ہے مولا مرتضیٰ کو، آپ جانتے ہیں میرا بیٹا یہاں پہ شہید کیا جائے گا، اور آپ جانتے ہیں یہاں پہ شہزادہ علی اکبر شہید کیا جائے گا، آپ جانتے ہیں کہ اون محمد شہید کیے جائیں گے، آپ جانتے ہیں حضرت عباس کے بازو کٹیں گے، آپ جانتے ہیں 6 ماہ کا لال شہید ہوگا، لیکن پروردگار سے مصطفیٰ نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ میرے حسین کو بچا، اللہ میرے حسین کو بچا۔ نا رسول اللہ نے جب بھی دعا کی یہی دعا کی، اللہ میرے دین کو بچانے کے لیے حسین کو شہادت کے لیے ثابت قدم رکھنا، حسین کو شہادت کے لیے مستقل مزاج رکھنا۔ نتیجے کی خبر ہے، پھر نہیں گھبرا رہے۔ کیسی آزمائش ہے میرے بچوں، نتیجے کا پتہ ہے۔ سیدہ ام لیلہ آواز دے کے فرماتی ہیں یا حسین، ان کی کوئی دشمنی ہوگی ہمارے ساتھ، ہماری کوئی دشمنی نہیں، یا حسین یہ ننھا سا شہزادہ علی اصغر ہے، یہ پیاس کے لیے تڑپ رہا ہے، میں نے پڑھا ہے حضرت نے سبز کپڑے میں حضرت شہزادہ علی اصغر 6 ماہ عمر ہے شہزادے کی، جب یہ گھر سے چلے تو چند ماہ عمر، چند دن عمر تھی حضرت شہزادہ علی اصغر کی بات میں کر رہا ہوں، کیونکہ کربلا میں عمر 6 ماہ ہے، کربلا میں 6 ماہ ہے، گھر سے شعبان کے نکلے ہوئے ہیں، شعبان، رمضان، شوال، ذیقات، ذی الحج، محرم، کربلا میں 6 ماہ کا ہوا۔ کیا آپ نے غور نہیں کیا یہ ساری زندگی کا علی کا مسافر بیٹا ہے، یہ پکا مسافر بیٹا ہے۔ یہ جب گھر سے چلے، اب باتیں چل پڑی ہیں، بس قرآن آج یہیں تک پڑھنا ہے، سن لو کچھ واقعات کربلا کے۔ اگر کوئی مولوی منع کرے کربلا مت بیان کرو، مت مانو، انہیں بتاؤ شبیر کون ہے، نئی نسل کو بتاؤ حسین کون ہے، نئی نسل کو بتاؤ اصغر کون ہے، نئی نسل کو بتاؤ اکبر کون ہے، نئی نسل کو بتاؤ عباس کون ہے۔ اگر چاہتے ہو نسلیں سدھر جائیں، انہیں حسین حسین کرواؤ۔ کربلا کا شاہ حسین، یا حسین یا حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ بد نصیب زبان چپ ہے، کربلا کا شاہ حسین، ہر زبان بولے کربلا کا شاہ حسین۔ یہ دن حضرت حسین کے ہیں، کربلا کا شاہ حسین۔ ہاتھ اٹھاؤ میرے دوستوں، کربلا کا شاہ حسین۔ اللہ آپ کو عزتیں بھی عطا فرمائے، برکتیں بھی عطا فرمائے، کربلا کا شاہ حسین۔ ایک دفعہ آواز آنی چاہیے، کربلا کا شاہ حسین۔ نئی نسلوں کو حسین حسین کرواؤ، ورنہ نسلیں باغی ہو جائیں گی۔ ان کے دلوں میں حسین کی محبت ڈالو۔ حضرت ام لیلہ نے آواز دی، یہ گھر سے چلے، حضرت شہزادہ علی اکبر کی عمر چند دن تھی، جب حضرت حسین چلے نا، سواریاں چل پڑی، پیچھے سے ایک آواز آئی، بابا۔ پیچھے دیکھا سیدہ سغرا۔ سغرا کیا ہے؟ بابا سارے جا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ تو بابا مجھے ساتھ نہیں لے کے جانا؟ فرمایا نہیں سغرا تم گھر پہ رہو گی۔ واپس آئے، بابا ایک عرض کروں؟ فرمایا جی سغرا بات کر۔ بابا میں اپنے بھائی اصغر سے مل سکتی ہوں؟ ہائے ہائے، میں شہزادہ اصغر سے مل سکتی ہوں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی گود میں سے شہزادہ علی اصغر کو لایا گیا، حضرت سغرا کی گود میں رکھا گیا۔ ذرا غور کرنا، اپنے بھائی کو دیکھا، پیار کیا، اپنے بھائی کے کان میں بات کی۔ ہاں سیدہ سغرا نے جب بھائی کے کان میں بات کی نا، حضرت حسین بلاتے ہیں، شہزادہ نہیں آتا، پھر بلاتے ہیں، شہزادہ نہیں آتا، آواز دیتے ہیں، شہزادہ نہیں آتا۔ آپ نے اپنے بیٹے کے چند دن عمر ہے اس شہزادے کی، اپنے بیٹے کے کان میں بات کی، شہزادہ اچھل کے بابے کی گود میں آ گیا۔ حضرت سغرا سلام اللہ علیہا کی آنکھوں میں آنسو آئے، بابا آپ نے میرے بھائی کو کیا کہا؟ فرمایا بعد میں بتاؤں گا، پہلے تو بتا سغرا تو نے کیا کہا؟ بابا میں نے اپنے بھائی کے کان میں کہا، دیکھ اصغر، میرا بابا اپنی بہن زینب کو ساتھ لے کے جا رہا ہے، تو مجھے کربلا کے مدینے میں اکیلا چھوڑ کے جا رہا ہے۔ یہ بات کی تو پھر میرے بھائی نے میری گود نہیں چھوڑی۔ بابا آپ نے کیا کہا؟ آپ فرماتے ہیں سن سغرا، میں نے اپنے بچے کے کان میں کہا، اصغر کربلا میں اللہ نے اگر 6 ماہ کا لال مانگا تو کہاں سے لے کے آؤں گا؟ یہ بات کرنے کی دیر تھی، شہزادہ اچھل کے حضرت حسین کی گود میں آ گئے۔ یہ قافلہ چلتا ہوا کربلا پہنچا، جا کے آپ کہتے ہیں رونا نہیں، کیوں کہتے ہو ایسے؟ نہ کہا کرو، یہ دیکھو یہ میرے سامنے سورہ، جو بندے کہتے ہیں نہیں رونا ذکر حسین میں، یہ میرے سامنے سورہ یوسف ہے۔ یعقوب کا ایک یوسف جدا ہوا، اللہ فرماتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، رو رو کے یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ یار ایک یوسف جدا ہوئے تھے، نبی روندے نہیں پئے۔ کربلا میں علی کے 18 یوسف تھے یار،
ایک یوسف نہیں تھا، 18 یوسف تھے. ایک طرف مصطفیٰ کا حسین ہے، ایک طرف نبی کا علی اکبر ہے، ایک طرف نبی کا نواسہ علی اصغر ہے، ایک طرف بیٹیاں ہیں. تم کہتے ہو رونا نہیں. دیکھیں شہادت ان کا ورثہ ہے. ہم ان کی شہادت پہ تھوڑا رو رہے ہیں، ہم ان پہ ہونے والے ظلموں پہ رو رہے ہیں. جو ان پہ ظلم کیے گئے، رونا تو اس چیز کا ہے. شہید تو ہوتے آ رہے ہیں، ہمیں ظلم برداشت نہیں ہے. میرے صاحبو، حضرت حسین علیہ السلام، آپ سفر کرتے ہوئے کربلا کی زمین پہ جا کے ڈیرا لگایا. بس میں 5 منٹ آپ کے درمیان اور ہوں. جب ڈیرا لگ گیا نا، ام لیلہ آواز دے کے فرماتی ہیں 10 محرم الحرام ہے. یا امام جی ام لیلہ، چھوٹا سا شہزادہ علی اصغر ہے، اسے پانی پلا دیجئے. سبز کپڑے میں لپیٹا، اپنے بیٹے کو لے کے کارزار میں اترے. یزیدیوں نے دیکھا، لگتا ہے قرآن لے کے آ گئے، صلح کا موڈ ہے. اور آپ فرماتے ہیں قرآن نہیں، چھوٹی سی آیت لے کے آیا ہوں. یہ دیکھو تو صحیح، قرآن کا چھوٹا سا یہ ٹکڑا ہے. پانی کا سوال کرنے آیا ہوں. یہ مت سوچنا سید محتاج پانی ہے، ان کے دادا ایڑیاں رگڑے پانی نکل آتے ہیں. یہ امتحان ہے، یہی تو سمجھا رہا ہوں. یہ آج تیسرا جمعہ ہم امتحان پہ پڑھ رہے ہیں. یہ آزمائش ہے شبیر پہ. کہا کوئی ہے پانی بھیجنے والا؟ ہرملا نامی بے غیرت شخص نے تیر پھینکا، جو ننھے سے شہزادہ علی اصغر کے گلے کو چیرتا ہوا حضرت حسین کے بازو پہ آ کے لگا. لاشا اصغر تڑپتا ہوا زمین پہ آیا. اس وقت کلیجا کا کسے حال سناؤں، اس وقت کلیجا کا کسے حال سناؤں، اے لال تجھے خاک میں کس طرح چھپاؤں، ہاتھوں سے میرے خاک گرائی نہیں جاتی، صورت تیری مٹی میں چھپائی نہیں جاتی. ارے یہ کہہ کے پھر گردنے تسلیم جھکائی، وہ چاند سی صورت مٹی میں چھپائی. اپنے بیٹے کو دفنا کے حسین فرماتے ہیں، فرمایا کہ ڈر ڈر کے نہ رونا علی اصغر، میں آتا ہوں آرام سے سونا. علی اصغر فرمایا کہ ڈر ڈر کے نہ رونا علی اصغر، میں آتا ہوں آرام سے سونا. کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو، جان دے کر رکھ لیا دین نبی کے نام کو. آل سے گر وفا کرو گے دنیا تم سے وفا کرے گی، مناؤ گے گر شبیر کا غم بنت زہرا دعا کرے گی. چھوڑ کر سبھی جھوٹے راہبر آؤ انبر علی کے در پر، امام اگر بوتراب ہوگا قبر کی مٹی حیا کرے گی، قبر کی مٹی حیا کرے گی، قبر کی مٹی حیا کرے گی. اپنے بچوں کو بٹھا کے 9-10 محرم کو ذکر امام علی مقام کرو. اپنے گھروں میں محفل سجاؤ، اپنے گھروں میں بیٹھو، نیاز سامنے رکھو. بچوں کو بتاؤ بیٹا آج ہمارا پکنک ڈے نہیں ہے، آج شبیر ڈے ہے. بد نصیب ہے وہ خاندان جو 9-10 محرم کو بچوں کو سیر کرانے پارک لے جا رہا ہے کہ ہمیں 2 دن کی چھٹی آؤ سیر کریں، موسم اچھا ہو، مری جائیں. شرم نہیں آتی؟ نبی کا لال شہید ہوا ہے، تمہیں سیریں سوج رہی ہیں. تم اس طرح کرنا جس دن تیرا ابا مرنا اس دن سیر کر کے دکھانا نا. بھائی بولو بھی تو صحیح نا. تیرا جوان بھائی جس دن دنیا سے جائے تو اس دن سیر کرو نا. تیرا بیٹا تیرا لال دنیا سے جائے اس دن سیر کرنا. تمہیں سمجھ نہیں آئی علی کا لال شہید ہوا ہے، شبیر شہید کیے گئے ہیں، تمہیں سیر سوج رہی ہے؟ خبردار، یہ پیغام لے جو سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچ جائے. یہ 9-10 محرم سیر کا دن نہیں ہے، یہ عالم اسلام کے لیے حزن کا دن ہے، غم کا دن ہے. ہاں جی، حضرت حسین کی شہادت پہ رسول روئے، روئے رسول اللہ، نبی پاک روئے ہیں. میرے بچوں جاؤ امام طبرانی کو پڑھو، جاؤ ترمذی کو پڑھو، جاؤ ابن ماجہ شریف کو پڑھو. ادھر گود میں 4 شعبان کو گود میں حسین آئے، ادھر جبریل آیا، حضور کی آنکھوں میں آنسو ہے. اچھا سارے مبارکیں دے رہے ہیں، حضور رو رہے ہیں. سارے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اور فرمایا حسین تو آ گیا، ابھی جبرائیل آئے ہیں، انہوں نے آ کے خبر دی ہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا بیٹا جو ابھی آپ کی گود میں آیا ہے، یہ مٹی پکڑیں، یہ کربلا زمین کی مٹی ہے، جب یہ مٹی نہیں رہے گی خون بن جائے گی، آپ جان جائیے گا کہ آپ کا بیٹا ذبح کر دیا گیا ہے. لمحے میں تو پہلے بتا رہا ہوں، آزمائش کی خبر ہے، رسول اللہ کو پتہ ہے. حضرت نبی کریم نے وہ مٹی ام سلمہ کو دی. اے ام سلمہ، آپ کی بیوی ہے ام سلمہ، زوجہ رسول ہے. اے ام سلمہ یہ پکڑو، میں جانتا ہوں کہ اس وقت ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا لیکن تم ہوگی. نبی نو پتہ ہے کیڑا ہوئے گا، اس دن تم
ہوگی ام سلمہ یہ مٹی پکڑ لو، جب یہ مٹی مٹی نہیں رہے گی یہ خون بن جائے گی، سمجھ جانا میرا حسین ذبح کر دیا گیا، حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ روتے رہے حضرت حسین کے لیے، مولا علی روتے رہے حضرت حسین کے لیے، اور جب یہ وقت آیا نا 10 محرم کا تو جناب ام سلمہ نے، جناب سلمہ اسے روایت کرتی ہیں کہ ام سلمہ نے خواب میں کچھ دیکھا اور اٹھ کے بیٹھ کے رونا شروع کر دیا۔ ہاں جی ام سلمہ رو رہی ہیں، اب بلا کے فرماتی ہیں آج کیا تاریخ ہے؟ بتایا گیا 10 محرم ہے۔ فرمایا وہ مٹی لے کے آنا ذرا، وہ مٹی لاؤ جو رسول اللہ نے دی تھی۔ جب وہ مٹی سامنے آئی تو وہ مٹی نہیں تھی، وہ خون تھا۔ آپ فرماتے ہیں قد قتل الحسین، حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، حسین کو ذبح کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا حسین شہید ہو گیا؟ آپ فرماتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے، ابھی میں خواب دیکھ رہی تھی، رسول اللہ خواب میں تشریف لائے ہیں، آپ کے سر میں مٹی ہے، بال غبار آلود ہیں، آپ کے لباس پہ مٹی ہے اور آنکھوں میں آنسو ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ یہ مٹی اور یہ آپ رو رہے ہیں کیا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں ام سلمہ میرا حسین شہید کر دیا گیا ہے، کربلا میں حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو میرے صاحبو ہمیں رونے سے منع نہ کیا جائے، ذکر حسین میں رونا سنت رسول ہے، ذکر حسین میں رونا سنت مولا مرتضیٰ ہے۔ ہاں جاؤ جلال الدین سیوطی کو پڑھو، جا کے پڑھو تو صحیح اہل سنت علماء کو، علامہ جلال الدین سیوطی، یہ میری لائبریری میں پڑھی ہوئی ہے تاریخ الخلفاء۔ آپ فرماتے ہیں جس دن شبیر کو قتل کیا گیا تھا اس دن ایسی رات پڑ گئی کہ جیسے لوگوں نے کبھی دن دیکھا ہی نہیں ہے، اور کئی دن تک رات والا منظر رہا، اور ہم مکے میں جہاں سے مٹی اٹھاتے تھے نیچے سے خون نکلتا تھا۔ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں یارا، سنی عالم لکھ رہا ہے، خون نکلتا تھا، اور وہ اس بات کی نشانی تھی کہ آج کربلا میں حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ذکر حسین میں رویا کرو، حسین پاک کے ذکر میں رونا عبادت ہے، رسول اللہ کی سنت ہے، اور اپنی نسلوں کو اس طرف لے کے آؤ۔ بڑے حالات آج کل خراب ہو چکے ہیں، اپنی نسلوں کو حسین پاک کی سیرت بتاؤ۔ اور میں یہ عرض کروں گا آخر پہ کہ 10 محرم الحرام کو اپنے بچوں کو گھروں میں لے کے بیٹھ جاؤ، نہیں جا سکتے اگر کہیں نہ جاؤ گھروں میں لے کے بیٹھ جاؤ، نیاز سامنے رکھو، قرآن حکیم پڑھ کے حسین پاک کی ذات میں ہدیہ تبریک پیش کرو۔ میں امید کروں ہم اس پہ عمل کریں گے، امید کروں جی اس پہ عمل کریں گے۔ اچھا دوسری اہم بات یہ ہے کہ شب عاشور کا روزہ رکھو، نبی رحمت نے اس کا روزہ رکھا ہے۔ آپ 10 محرم کا روزہ رکھیں، 9 کا رکھیں، 10 کا رکھیں۔ رسول اللہ نے ہر پیر شریف کا روزہ رکھا ہے، سوموار کا رکھ سکیں تو رکھیں، لیکن کم از کم 9-10 فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، نفل ہے، اگر رکھیں گے تو سنت میں آ جائے گا۔ رسول اللہ نے یہ روزہ رکھا، روزہ رکھیں، اپنے بچوں کو بٹھائیں، قرآن و سنت کی تعلیم انہیں دیں، ذکر حسین کی محفل سے جائیں۔ اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ ہم سورہ شورا میں سے پڑھیں گے۔